پچھلے دنوں میں ایک تقریر سن رہا تھا ایک مولوی صاحب کی، حیران ہوتے ہیں ابھی مولوی اتنا بڑا جاہل ہے تو عوام کتنی بڑی آگے جاہل بیٹھی ہوگی۔ مولوی اتنا بڑا جاہل تو عوام کی جہالت کے کیا کہنے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں حضرت سرکار غوث اعظم کی یہ کرامت تھی کہ جو بندہ صبح کے وقت ان کا مصافحہ کر لیتا اس دن اس کی موت نہیں آتی تھی۔ اور وہ آگے کہنے لگا صبح صبح رش لگ جایا کرتا تھا ان کی اس درگاہ پہ، لوگ مصافحہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس کے الفاظ سے لوگ زندگی کی ضمانت لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ صبح صبح مصافحے شروع ہے ابھی، جو مصافحہ کرتا اس دن اس پہ موت۔ پتہ نہیں لوگوں نے حضرت عبد القادر جیلانی کو بنایا ہوا کیا ہے، یعنی دنیا کے اندر انہوں نے ان کو خدا بنایا ہوا ہے۔ حقیقت ہے وہی تصرف، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جو ان کا مصافحہ کر لیتا اس دن اس پہ موت، تو وہ خود کیوں مر گئے پھر؟ دوسروں جو مصافحہ کرے وہ تو گیا موت سے بچ، اور خود ان پہ بھی تو موت آئی ہے نا، ان پہ بھی تو موت آئی۔ صحیح حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ملک الموت انسانی شکل میں آئے، ان کو پتہ نہیں ہے یہ ملک الموت ہے، آ کر انہوں نے کہا تیاری کریں جی آگے جانے کی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، تھپڑ مارا، تو کون ہے مجھے لے کے جانے والا؟ ان کو تو نہیں پتہ تھا نا یہ ملک الموت ہے۔ تو اللہ نے کہا ملک الموت کو ان کو کہو کہ ایک بیل کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال ہیں اتنی عمر ہو جائے گی۔ فرمایا پھر بھی موت ہے، پھر اس کے بعد پھر بھی موت۔ تو جو مصافحے سے لوگ موت سے بچ رہے ہیں ان کو وہ خود پتہ نہیں کیسے مر گئے، ان کو موت پتہ نہیں کیسے آ گئی۔ کل میں ایک سن رہا تھا، وہ مولوی کہہ رہا تھا کہ غوث پاک جو ہے نا جب گئے نا قبر میں تو انہوں نے فرشتوں کو دبوچ لیا، جو فرشتے آئے نا سوال جو ان کو دبوچ لیا، ان کو پکڑ لیا، ان سے سوال جواب ان کو جواب نہیں آتا تھا۔ تو فرشتوں نے اللہ کو کہا، وہ پورا اس نے ایک کہانی بنائی، پتہ نہیں یہ اس وقت کدھر تھا۔ یعنی قبر کے حالات دنیا والوں کو تو پتہ نہیں ہے نا، اللہ کو ہی پتہ ہے، اور اللہ رب العزت کی وحی کا سلسلہ تو ہو گیا بند۔ یعنی غیب کے احوال اگر کوئی نبی دنیا میں ہوتا تو چلو ہم کہتے اس نبی پہ وحی آئی ہے، اللہ نے اس نبی کو بتایا ہے، اور جس نبی کی وجہ سے آگے امت کوئی بات، وحی کا سلسلہ تو ہو گیا ہے بند۔ اب پتہ نہیں وہ قبر کے احوال اس کو کس نے بتا دیے ہیں۔ پھر شاید یہی ہے کہ قرآن میں آتا ہے نا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان بھی اپنے دوستوں کے کانوں میں آ کے باتیں کرتے ہیں، ایسے ہے ایسے ایسے۔ پھر وہ کوئی شیطان اس کا دوست ہوگا جس نے بتایا ہے، تو وہ کہنا انہوں نے پکڑ لیا، دبوچ لیا، سوال جواب یہ بتاؤ یہ بتاؤ۔ وہ فرشتے بیچارے پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی تم اپنا معاملہ خود آپس کے اندر نمٹاؤ۔ تو وہ نا عبد القادر جیلانی نے کہا ایک شرط پہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ اب لوگ آگے سے واہ واہ سبحان اللہ یا غوث یا فلاں یا فلاں، بھئی شرط کیا؟ تو غوث اعظم حضرت سرکار غوث پاک نے یہ شرط لگائی قیامت تک جو بھی میرا مرید قبر کے اندر آئے گا تم اس کے ساتھ سختی والا رویہ نہیں رکھو گے۔ تو فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں۔ تو اس بات پر سرکار غوث پاک نے ان فرشتوں کو چھٹی دی۔ یعنی اندازہ کریں انہوں نے پتہ نہیں سمجھا کیا ہے حضرت عبد القادر جیلانی کو کہ ان کے پاس پتہ نہیں کتنے تصرفات ہیں۔ شاید اللہ رب العزت کو انہوں نے بیکار کر کے کائنات کا سارا نظام انہی کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، وہ جو چاہیں کریں جیسے چاہیں، جس کو زندہ کریں جس کو ماریں، فرشتوں کو پکڑ لیں، کائنات کو الٹ دیں، دھرتی کو الٹ دیں، کوئی ان سے پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی حالات ہیں۔ اب یہ مولوی سٹیج پہ بیان کر رہا ہے، کتنی بڑی جہالت کی بات ہے، اور عوام آگے سے واہ واہ کر رہی ہے اور سبحان اللہ کر رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں مولوی اتنا بڑا جاہل ہے تو عوام کتنی بڑی جاہل ہوگی۔ ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، ان کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے کسی نے روشنی کی نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے روشنی کے بعد حق اور سچ کا، جھوٹ اور حق اور باطل کا، اور سچ اور جھوٹ کا پتہ چلے۔ اسی لیے تو جب قرآن کی بات آتی ہے نا تو مولوی ان لوگوں کو کہتے ہیں نہ ان کی باتیں نہ سننا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اگر ان کی آنکھیں کھل گئی نا پھر ہمارا کام نہیں۔ وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے نا کہ کوئی عورت تھی اور جہان کی بدصورت تھی، بالکل بدصورت، دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا اس کو، تھی بڑی بدصورت۔ اب اس کا رشتہ کس نے لینا تھا؟ تو کوئی ایک حافظ صاحب تھا یا کوئی آدمی تھا وہ نابینا، اس کو کوئی دیتا نہیں تھا، اس کو کوئی لیتا نہیں تھا اور اس کو کوئی دیتا نہیں تھا۔ اللہ کی شان، ان کی ہو گئی شادی۔ اب وہ روز کہتی اپنے اس خاوند کو، ہاں کاش تیری آنکھیں ہوتی اور تو میرا حسن دیکھتا۔ صبح و شام اس کو کہتی، تجھے پتہ چلتا کہ کیسی حور پری اللہ تعالیٰ نے تجھے نکاح کے اندر دی ہے، کاش تجھے جو ہے نا آنکھیں ہوتی اور تو دیکھ سکتا اور تجھے پتہ چلتا میرے حسن کے جلووں کا۔ تو وہ بیچارہ روز سنتا، وہ کہتا ہاں قسمت میری جو آنکھیں نہیں ہیں میں تمہیں کیا دیکھوں۔ کہتا یہ سلسلہ اللہ کی شان۔ کسی نے آواز لگائی تو وہ جو پیسے ہوتے تھے نا، پیسے حافظ صاحب کے، وہ اپنی بیوی کو آ کے دیتا، وہ اس کو چھپا کے رکھتی۔ تو گلی کے اندر شور اٹھا، کسی نے آواز لگائی، کوئی آدمی کہنے لگا کہ میرے پاس ایک سرمہ ہے، اتنے کی سلائی ہے، جس آنکھ کے اندر لگے آنکھ کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ حافظ صاحب کو کسی نے بتایا، اس نے کہا بھئی میں جاؤں گھر اور جا کر اپنی گھر والی سے لوں پیسے، اور یہ تو میرا تو کام بنتا ہے، میری تو نظر آ جائے گی، مجھے پتہ چل جائے گا۔ تو جب اس کے پاس گئی تو اس نے کہا بھی اتنے پیسے ہیں، اس نے لینے ہیں اور وہ سرمہ دے گا، آنکھوں میں لگاؤں گا تو میری بینائی آ جائے گی۔ اس نے کہا تو بیٹھ میں لے آتی ہوں۔ اس نے پیسے اٹھائے اور اس آدمی کے پاس گئی، اس نے کہا تو کتنے کی؟ اس نے کہا اتنے۔ اس نے کہا یہ دگنے لے لے اور ہمارے شہر سے چلا جا، دگنے میں تجھے دیتی ہوں اور یہ ہماری گلی سے اور ہمارے شہر سے اور ہمارے گاؤں سے تو نکل جا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اگر سرمہ اس کی آنکھوں میں پڑ گیا، اس کی بینائی آ گئی تو پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، میرا حسن کیا ہے، میری رنگت کیا ہے، میری خوبصورتی کیا ہے۔ تو شاہ جی یہ واقعہ سنا کے کہا کرتے تھے مولوی اور پیروں نے لوگوں کو اندھا کیا ہوا ہے، اور جب قرآن کی روشنی والا اور قرآن کی نور کی آواز لگانے والا کوئی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا نا ان کے پاس نہیں جانا، اگر ان کے پاس جاؤ گے تو آنکھیں کھل جائیں گی، وہ بینائی آ جائے گی اور حق اور باطل کا امتیاز ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں ان کی بات سننی نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے، یہ گمراہ ہے، یہ فلاں ہے۔ جب لوگ متنفر ہو جائیں گے تو جب حق سنانے والا ہی کوئی نہیں ہے تو ان کو کیا پتہ چلے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔